اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ الگ کے اندر ابو جہل کی جہالت اور ظلم پر وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاں اگر وہ باز نہ آئے تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی اور گناہ کرنے والی پیشانی۔ اس کے بعد حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر کے اندر سب سے پہلے قتل کے گناہ کا فیصلہ ہوگا۔ جس شخص کو دنیا میں ناحق قتل کیا گیا تھا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے حضور پیش کر کے انصاف مانگے گا۔ اب اس قرآنی آیت اور صحیح حدیث مبارک کو سن کر ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ آج تک تو ہم نے یہی پڑھا اور ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ انسانی دماغ سوچ کا مرکز ہے، یا پھر دل مرکز ہے انسانی جذبات اور احساسات کا، اور انسان ان دونوں کی مدد سے سوچ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا کسی گناہ کا۔ تو اللہ پاک بار بار ان گناہ گاروں کی پیشانی کا ذکر کیوں فرما رہے ہیں کہ اس گناہ کرنے والوں کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے اس کا انسان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ضرور کچھ لینا دینا ہے۔ جدید سائنس نے جب انسانی دماغ پر کھوج کی کہ اس کا ہر ایک حصہ کیسے کام کرتا ہے اور اللہ نے اس کے ہر ایک پورشن یا حصے کو مخصوص کام کے لیے کیسے ڈیزائن کیا ہے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی پہلی آخرکار حل ہو گئی، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ انسانی دماغ کو 4 بڑے حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا اور ہر ایک پورشن کا یعنی حصے کا اپنا ایک مخصوص کام ہے، جیسا کہ آپ اس ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم ہے فرنٹل لوب، یعنی دماغ کے سامنے کا حصہ، جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا، بولنا اور انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا، کہ انسان کیسا برتاؤ کرے گا یا کیسا رویہ رکھے گا، اس کے جذبات کیسے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر پیشانی کا فرنٹل حصہ یعنی کہ فرنٹل لوب اگر کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یعنی کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دے گا۔ دوستو اب ذرا ایک بار پھر سے قرآنی آیت پر غور کرتے ہیں کہ اس حصے کی خصوصیات کی بنا پر قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اس کی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہی ارادہ کرتا ہے یا فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ انسان کی یادداشت اس کی سوچ ہے، اس کا دل جو مرضی کہتا رہے، لیکن آخر کے اندر اگر اس کے فرنٹل لوب نے یہ سوچ لیا کہ اس سے یہ کام کرنا ہے اور اس فیصلے کے بعد وہ یہ گناہ کر لے گا۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ انسانوں کا خالق انسانی دماغ کے مائکروسکوپ لیول پر جا کر اس خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ دماغ اور اس کا وہ حصہ جو تم سے کام کرواتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اسی کو پکڑ کر تمہیں سزا دی جائے گی، کیونکہ فرشتے بھی قیامت کے روز پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گناہگاروں کو جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اس لیے جانور ٹھیک فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں لیڈرشپ یا قیادت کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہوتی، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی جانوروں پر حملہ ہوتا ہے تو وہ الگ الگ ہو کر بھاگنے لگتے ہیں، یہ سب مل کر اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اور اگر ایسا ہوتا کہ سب مل کر کوئی فیصلہ کر پاتے تو شاید ان کی شکاری دنیا میں کب سے بھوک کے ہاتھوں مر چکے ہوتے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ رب العزت کی قدرت میں نہ ہو، اور حدیث مبارک کے اندر بھی یہ دعا بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی میرا فیصلہ کرنے کا اختیار اصل میں تیرے کنٹرول میں ہے، میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ بھی نہیں۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت بھی ہے کہ پیشانی کا وہ حصہ جو کہ خود مختار ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے ہونے کی نفی یا اپنی مرضی کی نفی کرنا کہ یہ پیشانی جو کہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اس کو میں اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں، اس پر صرف میرے رب کا اختیار ہے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ کے اندر جمع ہوتا ہے، اور وہ سارے جذبات بھی جو کہ دل کے اندر موجود ہوں اس وقت اس حصے کے اندر جمع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر غصہ، نفرت، بغض اور گناہ کرنے کی چاہت۔ لیکن انسان خیالوں اور گناہوں کی اماجگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی اس پر پڑتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر بیان ہوتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت کے اندر اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور یہ سجدہ اس کی پریشانی، ڈپریشن یا ٹینشن سب کو ختم کر کے اس سے بالکل پرسکون بنا دیتا ہے۔ دوستو یقیناً قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی حکمت کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن سمجھتے وہی ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں، باقی لوگوں کے لیے یہ کوانسیڈنس یا اتفاق ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔